انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بھارت کا رافیل جہازوں سے پاکستان پر حملے کا اعلان، انڈین ڈیفنس منسٹر کی سرجیکل اسٹرائیک کی دھمکی، چین اور پاکستان ہائی الرٹ کر دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت کا رافیل جنگی جہازوں سے پاکستان پر شدید ترین حملے کا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ انڈین ڈیفنس منسٹر کی سرجیکل اسٹرائیک کی دھمکی بھی سامنے آئی ہے۔ چین اور پاکستان ہائی الرٹ کر دیے گئے ہیں۔ رافیل جنگی جہازوں کے طیاروں کے بھارت پہنچتے ہی بھارت کا پوری شدت سے حملے کا اعلان جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھارت کے خلاف ایسا ہتھیار لانچ کرنے کا اعلان کر دیا کہ بھارت کی روح تک کانپ اٹھی۔ دشمن نے اگر رافیل طیارے LOC پر لانے کی کوشش کی تو ایسا جواب دیں گے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھارت کو آخری وارننگ جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کی صورت میں پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ ہماری آپریشنل تیاریوں امن کو یقینی بنانے کے لیے ہیں اور کسی بھی اشتعال انگیزی کی صورت میں پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف الخالد ٹینک آرمڈ کور ریجمنٹ سے متعلق تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کے دوران الخالد ٹینک کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا۔ الخالد ٹینک چین اور یوکرین اشتراک سے تیار کیا گیا اور خالد ٹینک انفارمیشنز کے حوالے کیا جائے گا جن کا جنگ میں فیصلہ کن کردار ہوتا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ہتھیاروں کی تیاری میں HIT کی خدمات کو سراہا اور کہا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی ماحول میں مقامی سطح پر ہتھیاروں کی تیاری ناگزیر ہے۔ ماضی میں آرمڈ کور ریجمنٹ نے دشمن کے خلاف ہمیشہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ چونڈا کا محاذ آج بھی دشمن کو یاد ہے، جہاں جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی تھی۔ چونڈا کو انڈین ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے، جہاں نہ صرف 1965 کی جنگ میں پاکستان نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا بلکہ زبردست جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا، جس کا اعتراف دنیا نے کیا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو فرانس سے 5 رافیل طیارے موصول ہو چکے ہیں، باقیہ بھی موصول ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو روس سے تعلق رکھنے والے ایک صارف مائیکل بورس نے نریندر مودی کو کہا ہے کہ خیال رکھیں کہ انہیں پاکستان نہ بھیجے گا، ورنہ پاکستانی پائلٹس بڑے پرندوں کا شکار کرنا خوب جانتے ہیں۔ ان بڑے پرندوں کو میرا ہی پیغام ہے کہ اپنے گھونسلوں میں رہیں اور محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کی فضائیہ میں رواں ہفتے فرانس سے تیار کردہ رافیل طیاروں کی شمولیت پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اس اقدام کی وجہ سے خطے میں اسلحہ کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ بھارت کو رواں ہفتے فرانس سے 5 رافیل طیارے ملے ہیں۔ یہ ان 36 طیاروں کی پہلی کھیپ ہے جن کی خریداری کا معاہدہ بھارت نے فرانس سے کیا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ بعض دفاعی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ رافیل طیاروں میں جوہری ہتھیار لے جانے کا نظام نصب کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ بات باعث تشویش ہے کہ بھارت اپنی حقیقی ضروریات سے ماورا اپنی دفاعی استعداد کار کو بڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے اس بیان پر تاحال بھارت کے کسی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ قبل ازیں رافیل طیارے بھارت پہنچنے پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک ٹویٹ میں کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ اگر کسی کو ہماری نئی صلاحیت کے بارے میں کوئی پریشانی ہے یا وہ تنقید کر رہے ہیں تو یہ وہ ہیں جو ہمارے علاقائی سالمیت کو خطرے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی فوج کے سابق افسر اور دفاعی امور کے تجزیہ کار پروین سانی
اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ بھارت کو ان طیاروں میں جوہری ہتھیار لے جانے کا نظام نصب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کے بقول جوہری ہتھیار لے جانے کے لیے جدید نظام کی ضرورت پڑتی ہے جو بھارت اور پاکستان دونوں ممالک کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے۔ ایسے میں ان کے بقول بھارت کے ان طیاروں کو جوہری ہتھیار لے جانے کے لیے کیوں استعمال کرے گا؟ اس کے علاوہ فرانس کے تیار کردہ 5 طیارے بھارت کو ایک ایسے وقت میں ملے ہیں جب حال ہی میں لداخ کی متنازع سرحدی علاقے میں بھارت اور چین کے درمیان جھڑپ ہو چکی ہے۔ اس سرحدی جھڑپ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ دوسری طرف گزشتہ چند سال سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ تجزیہ کار پروین سائنی کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک عرصے سے کوشاں ہے، جبکہ فرانس سے 36 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ان کے بقول خطے میں ہونے والے حالیہ تبدیلیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رافیل طیاروں کو لداخ کے معاملے کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق بھارت ایک عرصے سے فضائیہ کے زیر استعمال پرانے طیاروں کو تبدیل کرنے کا خواہاں ہے اور فرانس سے جدید طیارے حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ شیطان ملک کا تابڑتوڑ حملوں کا بھی اعلان سامنے آ چکا ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ یہ خطرناک ترین جنگی طیارے پاکستان کو شدید ترین نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہیں، لیکن پاکستان نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایسے خطرناک طیاروں سے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پہلے J-10C ملٹی لو لڑکا طیاروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہیں۔ اسلام آباد مبینہ طور پر بھارت کی جانب سے رافیل طیاروں کی خریداری کے جواب میں چینی ساختہ طیارے خرید رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے J-10 جدید ترین ویژن ہے، جلدی پہنچنے کا امکان ہے۔ اس سے پہلی رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ یہ جیٹ طیارے پاکستان کو 2023 سے ملیں گے۔ یہ آرڈر چینی ایروسپیس سیکٹر کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جب J-10 کو چین سے باہر فروخت کیا گیا۔ یہ تصویر مبینہ طور پر صوبہ سچوان میں چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کی فیکٹری میں لی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جدید ترین J-10C ویژن خرید رہا ہے۔ یہ زیادہ امکان ہے کہ برآمدی مشق کو اس سے حصول کے عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے کیونکہ انجنوں اور متعلقہ نظاموں کی منتقلی کے لیے ماسکو کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر گردش کرنے والے چند تصاویر میں CSC کے اسمبلی لائن میں J-10C کی کئی قطاریں دکھائی دے رہی ہیں، جس میں ایک راہ یہ ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے مقدر ہیں۔ چین نے ابھی تک پاکستانی آرڈر کے بارے میں کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے اور آگے بھی یہ اعلان نہیں کیا جائے گا۔